الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا طرق الجنہ۔ جناب اعلیٰ، ارباب علم و دانش، عزیزان ملت اور امت محمدیہ کے چمکتے دمکتے زندہ تابندہ ستاروں، میں آج جس موضوع سخن پر روشنی کی واضح اور عیاں کرنے ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات کسی جن وائنس پر مخفی نہیں کہ علم دین کی اشاعت سے پہلے جب لوگ دینی تعلیم سے ناواقف تھے تو اس وقت معاشرے میں بائی بائی کا قاتل بنت ہوا کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا۔ تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل چکا تھا۔ کائنات کے ریگو و ریشہ پر، گلشن حیات کی ہر شاخ پر ظلم تشدد اتنا رقص کر رہے تھے تو وہیں پر انسان نفرت و کدورت کا پیکر بن چکا تھا۔ ایسے وقت کی ضرورت تھی، ایسے سلیبس عمل پیٹرن جو نفرتوں کو محبتوں میں بدلتا چلا جائے۔ پھر جب اس علم دین کی اشاعت ہوئی تو لا تشریب علیکم اليوم کے اللہ نے رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم کی کہ چشم فلک نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، جب اس علم دین کی اشاعت ہوئی تو اس علم دین نے انسانوں کو گھٹا توپ کے اندھیروں سے نکال کر ایام کی سربلندیوں تک پہنچا دیا۔ پھر اسے جس طرح دین کے اجالے میں چلنے والے قافلوں کو اندھیری رات اپنی گوش میں سمیٹ لیتی ہے، تو اسی طرح علم دین نے انسانوں کو جہالت کی دلدل سے نکال کر ایک عظیم چمکتا تمکتا ستارہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، بھائی کے قتل بنت ہوا کی عزت کو محفوظ سے محفوظ تر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، دینی تعلیم کا اصول، دین کا فہم اس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ کر خاتم کھینچتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی بدولت رب الارض و سما نے انسانوں کو فرشتوں سے ممتاز رکھا۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی بدولت اللہ نے اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کرنے کا اعزاز بخشا۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی بدولت حضرت عبداللہ بن عباس نے 12 سال کی عمر میں مفسر قرآن کا لقب پا کر سب کو حیران کر دیا۔ یہی تو وہ علم ہے جس کی بدولت حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہوا فیصلہ واپس لے لیا اور کہنے پر مجبور ہو گئے، لولا معاذ یہلک عمر ہو، اگر آج معاذ نہ ہوتا تو میں آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہی تو وہ علم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بات کہی، قل ربی زدنی علما۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز علم سے بڑھ کر شرف و مقام والی ہوتی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم جاری کر دیتے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دین کی سربلندی کے لیے علم سیکھتے ہوئے موت آ گئی وہ نبیوں سے صدیقین سے ایک درجہ نیچے ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج ہم خیبر کے طالب ہیں تو میں تمہیں یرید اللہ بی خیرن یفقہہ فی الدین کا اعزاز بطور آئیڈیل اپنے سامنے رکھ کر اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کے وراثت کے حقدار بنے تو اپنی اولادوں کو خذوا عنی مناسککم کے تحت جامعہ
جامعہ کے سخت مدارس کے حوالے کرے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ راستے کی تاریکیوں سے نکل کر جنت کے ہائی وے پر چلے تو ضروری ہے من سالہ کا طریقہ یطلب فی علمان کے عملی جامع کو پہنتے ہوئے سالک اللہ فی طریقا یطلب سالک اللہ فی طریقا من طرق الجنہ کا ایوارڈ آپ ضروری میں اپنے مقدر بنائے. پھر شاعر بھی بول اٹھا اور لکھنے پر مجبور ہو گیا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یکا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاباش, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.